آزاد کشمیر کوٹلی کی یونیورسٹی کے اندر گاڑیوں کا تماشا کیوں؟ نظام تعلیم تباہ، اربوں کا نقصان، نشانے بازی کی تیاریاں، آخر یہ ماجرا کیا ہے؟ آج کی گورکھ دھندا میں اس پر بات کریں گے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا، ابرار قریشی آپ سے مخاطب ہوں۔ بے شمار لوگ جو ہیں وہ یہ چاہتے تھے، دیکھنا چاہتے تھے، سننا چاہتے تھے کہ اس کے اوپر بات کی جائے جو کچھ کوٹلی یونیورسٹی کے اندر پچھلے دنوں میں ہوا اور مزید ہوگا۔ گاڑیوں کا آٹو شو جو ہے وہ کیا گیا، اس کے اندر گاڑیاں لائی گئیں، دھواں چھوڑا گیا، لوگوں نے گاڑیاں دیکھی، میں نے خود ویڈیوز دیکھی، مجھے اچھا لگا۔ یہ کوئی بری بات نہیں ہے کوٹلی یونیورسٹی کے اندر جو گاڑیاں لے کے آئے اور سارا کچھ ہوا، لیکن اس کے اندر تب نکتہ چینی کی جاتی ہے، تب ایسے حالات پیدا ہوتے ہیں، لوگ سوال اٹھاتے ہیں جب کسی بھی ادارے کے اندر یا کسی بھی کام کو پروفیشنل طریقے سے نہ کیا جائے۔ اب دنیا کی بڑی یونیورسٹیاں جو ہوتی ہیں ان کے اندر ایسی چیزیں ہوتی ہیں، مگر وہاں ہوتا کیا ہے کہ اگر آپ اس کوٹلی یونیورسٹی کے اندر بڑی مہنگی گاڑیاں، بڑے اچھے موٹر سائیکل نوجوان تھے لے کے آئے، تو یہ بجائے کہ لوگوں کی ٹھیک ہے اپنی تھی، کہیں رینٹ کار سے لے کے آئے اور چیزیں کی، مگر اس میں ہونا یہ چاہیے تھا کہ جب بھی گاڑیوں کی ایسے نمائش کی جاتی ہے، یونیورسٹیز کے اندر کی جاتی ہے، تو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس بات کو بڑا بغور سنیے گا اور سمجھیے گا۔ فرض کریں بینٹلی گاڑی تھی یا کوئی ہونڈا کا موٹر سائیکل تھا، تو ان گاڑیوں کو بنانے والے کے مالک تو شاید نہ آ سکیں، اس کا سی او تو نہ آ سکے، لیکن اس کا جو منیجر ہوتا ہے، میجر جو ہوتا ہے، وہ وہاں پہ آنا چاہیے، اور وہ جو انجینئرنگ کی تعلیم سٹوڈنٹس حاصل کر رہے ہیں یا جو نہیں بھی کر رہے، انہیں اس طرف مائل کرنے کے لیے کہ یہ گاڑی کون سی ہے، اس کی مالیت کیا ہے، یہ بنتی کیسے ہے، یہ کس نے بنائی، اس کا پروسیس کیا ہوتا ہے۔ تو نمائش کے اندر ٹیکنیکل چیزیں جو ہوتی ہیں، جو انفارمیشن ہوتی ہے، وہاں اس کی پریزنٹیشن دی جاتی ہے، چیز دکھائی جاتی ہے، اس کا پروسیس کیسے ہوتا ہے، چیزوں کو بیان کیا جاتا ہے۔ مگر یہاں پہ لوگ آئے، بڑی بڑی مونچھیں رکھی ہیں، مہنگے چشمے پہنے، سن گلاسز، گاڑیوں کا دھواں نکالا ہے، ان کو چکر لگایا ہے، تماشا دیکھا ہے، اور پھر بیٹھ کے جا رہے ہیں۔ ایسے لگتا ہے معذرت کے ساتھ یہ کوئی اسٹوڈنٹ نہیں ہے، یہ کوئی گنڈے بدماش نکل کے جا رہے ہیں۔ تو وہاں پہ اچھے لوگ بھی ہیں، برے بھی ہیں، لیکن ان یونیورسٹیوں کے اندر کیا ہی اچھا ہوتا ہے کہ جہاں پہ اربوں روپے لگائے جاتے ہیں، چیزیں کی جاتی ہیں، یہ ان فضولیات کے اندر پڑھنے کے بجائے ان یونیورسٹی کے اندر جب یہ شو ہوا گاڑیوں کا، تو وہاں پہ ریلیونٹ لوگ ہوتے ہیں اور وہ ان کو بیان کرتے کہ یہ چیزیں جو ہیں ان کی اہمیت کیا ہے، افادیت کیا ہے، اگر آپ کل انجینئر بنیں گے، آپ اس فیلڈ کے اندر آئیں گے تو اس میں پوٹینشیل کیا ہے اور آپ کو کیا چیزیں ملنی ہیں۔ پھر آپ دیکھیں کہ یہاں جو یونیورسٹیز ہیں وہاں کے حالات اگر میں آپ کو دکھاؤں تو چند یونیورسٹیز ہیں آزاد کشمیر کے اندر، یہاں پڑھنے والے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کی اتنی اچھی امیج بلڈنگ نہیں کی جاتی، اتنی اچھی تربیت نہیں کی جاتی کہ وہ اتنا کانفیڈنس رکھیں کہ جب کوٹلی سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد اسلام آباد جیسے علاقے میں یا پنڈی میں، لاہور میں یا کراچی میں پاکستان کے پڑھے لکھے نوجوان کے ساتھ اگر بیٹھیں تو ان کا وہ کانفیڈنس اور وہ معیار نہیں ہوتا کہ جو ہونا چاہیے۔ پھر آپ دیکھیں کہ انہی یونیورسٹیوں کے اندر جو ہے وہ کوٹلی یونیورسٹی کے اندر سگریٹ نوشی سننے میں سر عام کی جاتی ہے۔ استاد اور شاگرد کا جو ایک معیار ہوا کرتا تھا کسی دور میں، وہ تو اوورال اس کا ستیہ ناش ہو چکا ہے، وہ چیزیں باقی نہیں رہی ہیں، وہ گیپ ہے بیچ میں۔ اور اس طرح کے اور بھی حالات جو ہیں وہاں پہ دیکھنے کو ملتے ہیں، مثال کے طور کے اوپر صاف پانی پینے کو نہیں ہے، فلٹریشن پلانٹ وہاں پہ نہیں لگا ہوا۔ یونیورسٹیز کے اندر جس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ ہونی چاہیے تھی، جو معیار ہونا چاہیے تھا، وہ وہاں پہ نہیں ہے۔ تو جب اس طرح کے حالات ایک طرف ہیں اور دوسری طرف مہنگی ترین گاڑیوں کے صرف دھواں نکال کے شو کیے جا رہے ہیں اور اس کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے لوگ جو ہیں وہ کوئی نالج لے سکیں، کوئی چیز سیکھ سکیں، ان کو مستقبل میں فائدہ دے، تو یہ وہی وجہ ہے یونیورسٹی کوٹلی کی انتظامیہ کو محسوس کرنی چاہیے یہ تنقید کہ ان وجوہات کی بنا کے اوپر کوٹلی کے لوگ جو ہیں وہ تنقید کرتے ہیں کہ یہ آخر ہو کیا رہا ہے۔ نو ڈاؤٹ کہ ایسا یونیورسٹیز میں ہوتا ہے، بے شک ایسا کیا جاتا ہے، مگر آپ کرنے کی وہی کوشش کر رہے ہیں لیکن طریقہ کار مختلف ہے، صرف دکھاوا ہے، اس کے اندر نالج نہیں ہے، کوئی سیکھنے کا عمل نہیں ہے، یہ صرف گاڑیاں لائیں اور سارا کچھ کر دیا، تو اس کے اوپر تنقید تو پھر جائز بنتی ہے، تو لوگ تو ایسے پھر چیزیں کریں گے۔ تو بہتر ہے کہ آپ کا جو نظام تعلیم تباہ ہو چکا ہے، 1.5 لاکھ ہمارا ملازم ہے، اربوں روپے کا جو ہے وہ بجٹ رکھا جاتا ہے تعلیم کے اوپر، اور تعلیم ہے کیا، یہ ایک کوشچن مارک ہے جو لوگ آپ بھی سمجھتے ہیں، ہم بھی سمجھتے ہیں۔ پھر اس سے قبل بھی آزاد کشمیر کی یونیورسٹی اور کالجز کے اندر پچھلے عرصے میں آپ نے نیلم سے خبر سنی ہوگی کہ کچھ طلبات جو تھیں ایسے
लड़कियां जो थीं स्टूडेंट्स, उनको वालदैन की इजाज़त के बगैर जो है वो निशानाबाजी सिखाई जा रही थी, किसी फ़ौज के इदारे ने मिल के उनको ट्रेनिंग देनी थी तो फ़लाँ चीज़ें होगी। फिर इसी तरह से इन यूनिवर्सिटियों के साथ जुड़ी एक और चीज़ है कि रावला कोर्ट के अंदर मैं उसको अच्छा इकदाम समझता हूँ। पाक फ़ौज के जो नौजवान थे उन्होंने निशानाबाजी करानी जो है वो सिखाई स्टूडेंट्स को। फिर उनके सेल्फ़ डिफेंस क्या होता है वो किया। रावला कोर्ट में अगर ये प्रोजेक्ट उन्होंने कहा था कामयाब हुआ तो फिर मुज़फ़्फ़राबाद जाएँगे, मुज़फ़्फ़राबाद के बाद कोटली यूनिवर्सिटी में जाएँगे और साथ में नीलम की तरफ जाएँगे और नीलम के बाद पूरे आज़ाद कश्मीर के अंदर जहाँ-जहाँ यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस हैं वहाँ जाएँगे और जहाँ पे सेल्फ़ डिफेंस करवाना या करना सिखाएँगे बच्चे और बच्चियों को, निशानाबाजी सिखाएँगे कि निशाना कैसे लगाया जाता है, बंदूक भी उनकी, गोली भी उनकी, वक़्त भी उनका, लोग ये होंगे। तो इसके पीछे एक बड़ा अच्छा और बड़ा मुस्बत मकसद था जिसकी मैं तायद करता हूँ, वो ये था कि जो पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर की अवाम के दरमियान एक खलीज है, जो एक गैप आ चुका है कुछ अरसे के बाद, जैसे अवामी एक्शन कमेटी ने एहतजाज किया, उससे पहले रेंजर्स के ऊपर हमला हुआ, रेंजर्स ने हमारे नौजवानों को मारा, तो ये जितनी चीज़ें थी एहतजाज के दौरान जो दूरियाँ पैदा हो चुकी थी, इनको कम करने के लिए, एक कोऑर्डिनेशन बिल्ड करने के लिए बिटवीन पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर की अवाम के और इदारों के, इसलिए इस काम को किया गया था। तो लिहाजा यूनिवर्सिटियाँ जो हैं वो तालीम के लिए होती हैं, इनका मेयार ऊपर लेके आइए, इमेज बिल्डिंग ठीक है आप कीजिए, निशानाबाजी सिखाइए, गाड़ियाँ ले आएँ, धुआँ छोड़ दें, मगर मकसद और मकासद आपके अच्छे, सच्चे, खरे और नेक और एक होने चाहिए, तब जाके चीज़ों का रिज़ल्ट मिलता है। आप कॉपी तो करते हैं लेकिन कहते हैं कि नक़ल के लिए भी अक्ल का होना बेहद ज़रूरी है। तो क्या आप लोग ताहाल ये समझते हैं और क्यों समझते हैं कि कोटली के अंदर जो गाड़ियों का एक शो किया गया वो फ़ुज़ूलियात की नज़र कर दिया गया? अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा और मैं इसी बहाने आपको ये बयान कर दूँ कि मैं हफ़्ते में कम से कम 3 एपिसोड कोशिश किया करूँगा कि अपने इस गोरखधंधा प्लेटफॉर्म के ऊपर जो हैं वो कश्मीर के ऊपर हम किया करें। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। जल्द आपसे इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।